تو جو لبرل لوگ ہیں نا ان کو انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے, سمجھ رہے ہیں, تبھی وہ زبان میں انشاءاللہ ماشاءاللہ او مائی گاڈ واٹ یہ سب ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے. یہ تو پرانے کچھ وہ رہ گئے ہیں, تکلم جو ہے نا زبان پہ چڑھا ہوا ہے. تو اسلام نے کیا کہا ہے بھائی, گاڑی چلتی ہے کس کے حکم سے؟ اللہ. یہ ایکسیلیٹر سے چل تو رہی ہے لیکن جو اللہ بغیر کسی سبب کے اس سائنسدان کو بنا سکتا ہے جس نے گاڑی بنائی, وہ چلتی ہوئی گاڑی کو اپنی طاقت سے روک نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ جس نے اس پوری کائنات کو بنا دیا تو وہ چلتی ہوئی گاڑی چاہے گا تو روک نہیں سکتا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہو روک کیوں نہیں رہا بھائی, گاڑی چل رہی ہے اور ایتھیسٹ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہ تو گاڑی دیکھو میں نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے تو چل رہی ہے, تو تمہارا خدا روکتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو روک کے دکھائے نا بھائی. اگر اللہ ایسے اپنی قدرت دکھانا شروع کر دے تو آپ جیسے کمبخت ایمان لے آؤ گے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ جیسے گدھے ایمان نہ لائیں, آپ کو اللہ جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا کر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو دکھا کے وہ منوانا نہیں چاہتا. ایک نے پڑھے لکھے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ قرآن جو ہے نا ورڈ آف گاڈ ہے اور یہ کائنات جو ہے نا ورک آف گاڈ ہے. اللہ کے کام جو ہے نا اس کائنات میں نظر آتے ہیں جس سے ہمیں اللہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے اللہ کے کلام سے اللہ سمجھ میں آتا ہے نا, تو اللہ کے کاموں سے بھی اللہ سمجھ میں آتا ہے. کمبخت یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو خدا اس گاڑی کو بنانے والے سائنسدان کے کھوپڑی میں ایسا ذہین دماغ فٹ کر سکتا ہے اور روٹی کھلا کے انڈے پراٹھے کھلا کے اس کے دماغ میں ایسی انرجی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ گاڑیاں بنا رہا ہے, وہ خدا اس چلتی ہوئی گاڑی کو روک کیوں نہیں سکتا؟ اللہ کہتے ہیں اس دلیل پر ایمان لے کر آؤ, گاڑی روک کے نہیں دکھاؤں گا میں تمہیں. گاڑیاں روک کے دکھانا شروع کر دی نا پھر تو یہ ایمان بالغیب تھوڑی ہوگا, پھر تو ہر آدمی ایمان لے آئے گا. ایمان بالغیب تو یہ کھوپڑی استعمال کرو, کھوپڑی. جو چیز نظر نہیں آ رہی تو نظر آنے والی چیزوں سے وہاں تک پہنچو. تو اس لیے انہوں نے کیا فرمایا, ولا یستثنون. اللہ فرماتے انہوں نے قسم اٹھائی کہ باغ کا پھل کاٹیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہا, تو اللہ فرماتے ان پر تباہی آئی, اور جب تباہی آئی تو فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے, تیری وجہ سے کمبخت ایسا ہوا ہے, تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے, تو بڑی بڑی بھڑکیاں مار رہا تھا. اچھا ہاں یہ بھی کہنے لگے کہ وہ کیا ہے کہ آج تمہارے قریب کوئی مسکین بھی نہیں آنی چاہیے. علیکم مسکین. کہہ رہے ہیں باغ ہم کل کاٹیں گے, انشاءاللہ نہیں کہہ رہے, اللہ نے جواب کاٹیں گے بھائی, ہم نے بنایا, ہم کاٹیں گے, کیوں نہیں کاٹیں گے؟ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی بولو بھائی چلے گی, بریک پہ لگاؤ تو رکے گی. تو زمین میں کھاد ڈالو, بیج ڈالو, فصل اگے گی, جب بارش برسے گی تو پھل پیدا ہوگا, اور سارے حفاظتی تدابیر بھی ہیں تو کھیتی تو کٹے گی. یہ تو ہوگا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا یہ تو ہوگا, یہ تو سب کچھ ہوگا نا. تو اللہ فرماتے ہیں جو وہ چاہ رہے تھے وہ. اچھا پھر آگے کیا کہنا ہے, کوئی مسکین نہیں آنا چاہیے, قریب پھٹکنا نہیں چاہیے, کیونکہ جب کھیتی کٹتی ہے یہ سارے محلے کے غریب غربا بیوہ یتیم کشکول لے کے کمبخت پہنچ جاتے ہیں. پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا اور کمبختوں کو بھگانا پڑا تھا, کچھ نہ کچھ, ایک ایک ٹماٹر تو ہر ایک کو دینا ہی پڑا تھا. تو اس دفعہ وہ ان کے کلام میں ذکر کر رہا ہوں, اللہ یدخلن هل یوم علیکم مسکین. مسکین میں تنوین ہے تنکیر کے لیے, کوئی ایک مسکین غریب بھی لا یدخلن, دینا تو دور کی بات, باغ کے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہیے. ایک بندہ کھڑا کر دو, سارے مسکینوں کو بھگا دیں یہاں سے, کیونکہ جیسے ہی کوئی ایسے چیز ہو رہی ہوتی ہے نا تو محلے کے سارے غریب غربا پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تو نظریے کی بیس پہ نہیں کہا تھا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کا مطلب ہے پھر مسکینوں کا حق بھی ہے. تو نہ اللہ کو مانا, جب اللہ کو نکلیں گے تو سارے غریب مسکین آپ کی ڈکشنری سے نکل جائیں گے. اس کا مطلب بھائی جس کی لغت میں اللہ ہوتا ہے اس کے پاس پھر مسکینوں اور غریبوں کا بھی ہول سیل کے حساب سے ایک اسٹاک ہوتا ہے. ہائے 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 کیسے سمجھائیں بھائی. اگر آپ کے مال سے غریبوں اور مسکینوں کا آپ کے پاس ہول سیل کے حساب سے اسٹاک نہیں ہے, نہیں نکل رہا پیسہ, اس کا مطلب آپ کی ڈکشنری میں اللہ صرف لکھا ہوا ہے. وہ والا اللہ ہے جو ویسے ہی ابو جہل بھی پڑھ لے, یہ والا اللہ یہ والا کلمہ ابو جہل بھی پڑھنے کے لیے تیار تھا. یہ وہ والا کلمہ ہے جو سارے کافر پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب دیکھا کہ وہ سارا باغ ہی ختم ہو گیا تو پھر ان کے سامنے میں آیا بھائی وہ جو ایکسیلیٹر, کسی دن وہ ایتھیسٹ جا رہا ہوں نا, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے اور گاڑی نہیں چلے گی, پھر اس کو یقین آئے گا بھائی یہ واقعی کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے.
وہ بریک لگی ہے نہیں رک رہی, جا کے کھائی میں گرے گی, جب گرے گا سر پھٹے گا, کہے گا یار بریک بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, بریک آئل بھی پورا ہے, سب کچھ ہے, پھر بھی بریک نہیں لگی, اس کا مطلب کوئی ہے کہ بریک لگاؤ تو وہ جب چاہے گا تو لگے گی, ورنہ نہیں لگتی بریک. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا, سارا باغ تباہ ہو گیا, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, کمبخت تیری وجہ سے ہوا ہے, کمبخت تیری وجہ, تو کہہ رہا تھا غریب نہیں پھٹکنا چاہیے, دوسرا کہنے لگا تو نے ایسی باتیں کی تھی. اور یتخافتون, قرآن کہہ رہے یہ باتیں بھی چپکے سے کر رہے تھے, غریب نہیں آنا چاہیے, غریب نہیں, کیونکہ جس قسم کی نیگیٹو باتیں انسان ہمیشہ چپ کے کرتا ہے کہ غریب سن نہ لے کہیں, ورنہ غریب بولیں گے دیکھو کیسے کنجوس ہیں کمبخت, ہمیں نہیں آنے دے رہے تھے, تو کان میں بول رہے ہیں یار غریب نہیں آنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا سب برباد ہو گیا, تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, اور پھر یا ویلنا انا کنا طاغین, پھر کہنے لگے بھائی ہم سبھی مجرم ہیں, اور عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا, اب ہم رب پہ ایمان بھی لاتے ہیں, اللہ چاہے گا تو باغ پھل دے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو پھل نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب, اس طرح بھی میں اپنا عذاب بندوں کو بعض دفعہ دکھا دیتا ہوں. تو اس میں اللہ نے ہمیں بھی سبق دیے, تو باغ کی ایک مثال تھی, ہر کام میں اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں چاہے گا تو بھائی نہیں ہوگا, اور چونکہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے لہذا اللہ کا حصہ اس میں سے ہمیں نکال کے رکھنا ہے.